آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ مشرکین اللہ کو مانتے تھے، مشرکین اللہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ کو ماننے کے لیے وہ پہلے بتوں کی پوجا اور عبادت کرنا ضروری سمجھتے تھے۔ وہ قربانی بھی کرتے تھے، وہ خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتے تھے، لیکن ان کے اندر جو بتوں کو خوش کرنے کا، عبادت کا تصور تھا، اس وجہ سے اس کام نے ان کو مشرک بنا دیا۔ ان کی لاجک بھی اپنی تھی۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، یہ لوگ سیٹیاں بجاتے تھے، اور یہ لوگ سیٹیاں بجا کر، یہ شاید کو ساتھ لگ گیا، یہ لوگ سیٹیاں بجاتے تھے اور یہ لوگ تالیاں بجاتے تھے اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ تو سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا جو ہے، یہ ان کے عبادت کے اندر جو ہے وہ ایک نئی چیز انہوں نے داخل کر لی تھی۔ تو سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا، یہ مشرکین نے اپنی طرف سے کچھ چیزیں ایڈ کر دی تھیں۔ تو خانہ کعبہ کا طواف، حجر اسود کا، اور جو صفا اور مروہ کے درمیان معاملات ہیں، یہ سارے مشرکین بھی کرتے تھے، لیکن اسلام نے ان چیزوں کے اندر جو ہے وہ آ کر اصلاح کی۔ اور آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کہاں ہوئی؟ مکہ مکرمہ میں، اور 40 سال پھر کہاں رہے؟ مکہ مکرمہ میں ہی، اور 40 سال بعد اعلان نبوت ہوا، 13 سال پھر مزید مکہ میں رہے۔ عمر مبارک کتنی ہو گئی؟ 53 سال۔ ان 53 سالوں کے بعد اللہ کا حکم ہوا کہ آپ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اب ہجرت فرمانے کے بعد جو آیت ہم نے پڑھنی ہے، میں اس کا مفہوم بیان کرنے لگا ہوں کہ ہم درس قرآن کیسے کریں تو قرآن مجید ہمارے مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ جب مدینہ طیبہ حضور تشریف لائے، پہلا سال گزرا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، 5 سال گزر گئے۔ ان کے اندر بڑے بڑے تاریخی واقعات ہوئے جو آج ہمارے ملک کے لیے بڑے رہنما اصول ہیں اگر ہم سمجھیں تو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو پہلا مسئلہ آپ نے داخلی طور پر اپنے ملک کو، اپنی اسٹیٹ کو، اپنی سوسائٹی کو اور اپنی ریاست کو مضبوط کیا۔ کیسے کیا؟ مسلمانوں کو مسلمانوں کا بھائی بنا دی۔ کہ آج پاکستان میں اس چیز کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اگر یہ مواخات کا تصور سپریم کورٹ کے کہنے پہ بھی ہو جاتا نا تو آج پاکستان کے یہ حالات نہ ہوتے۔ بے شک وہ آرٹیفیشلی صحیح کسی، لیکن ہماری عدلیہ نے دونوں پارٹیوں کو بٹھایا تھا۔ میں اس کو اپلائی کر رہا ہوں کہ ہمارے حالات بہتر کیسے ہو سکتے تھے۔ حضور مکہ سے مدینہ گئے تو مسلمان کو مسلمان کا کیا بنایا؟ داخلی طور پر حضور نے مدینے کو مضبوط کیا۔ بھائی وہ آدھے آدھے ہر کام میں شریک ہیں۔ سر بات کرنی آسان ہے۔ ایک صحابی ایسے بھی تھے جن کی 2 بیویاں تھیں، انہوں نے اپنے مہاجر بھائی کو کہا میری ایک بیوی دیکھ لو، جو پسند ہو میں نکاح سے نکال دیتا ہوں، تم اپنے نکاح میں لے آؤ۔ اس وقت ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے کسی کو دیکھنا پسند کرنا یہ اتنی ولگریٹی نہیں، یہ ان کی ڈیووشن اور جان نثاری تھی۔ اتنی بڑی مواخات ہوئی، لیکن مسلمان مسلمان کا کیا بن گیا؟ تو کیا آج ہمیں بھائی بننے کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ باتیں صرف ممبر رسول پہ کرنے کے لیے؟ ریاست مدینہ کے دعوے دار بھی اور ریاست مدینہ کے پچھلے دعوے دار بھی اگر بیٹھ کے بھائی بھائی ہی بن جاتے سپریم کورٹ کے کہنے پاری، تو آج ملک کے کم از کم یہ حالات نہ ہوتے۔ بھائی کسی کنسنسس پہ تو آ جاتے۔ اس کے بعد آگے چلیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خارجی طور پر بھی خود کو مضبوط کیا۔ خارجہ پالیسی آپ نے کیا بنائی؟ مکہ مدینے میں مسلمانوں کے علاوہ لوگ بھی تو رہتے تھے، وہاں کی تو جو سپریم اتھارٹی تھی وہ تو یہودی تھے مدینہ منورہ میں، اور یہ تو بڑے عرصے سے رہتے تھے۔ یہاں تو ان کا بڑا گٹھ جوڑ تھا، صرف وہیں نہیں، وہاں تو قرب و جوار میں خیبر تک یہودی طاقت میں تھے، اور زراعت کے اندر ان کا اپنا بڑا مقام تھا۔ دیکھیں نا آج تک بھی ہمارے مسلمانوں کے فرقوں میں وہ جو خیبر کی پراپرٹی ہے اس کا جھگڑا ختم نہیں ہوا، ایسے ہی ہے نا۔ تو وہاں ایک مولوی صاحب نے بڑی پیاری بات کی، وہ کوئی ان سب سے دکھی تھا، اس نے کہا وہ خیبر کی پراپرٹی اتنے پیسوں کی نہیں ہے جتنے مولویوں نے لڑ لڑ کے کما لی۔ ہماری سوسائٹی میں مولویوں نے لڑ کے جتنے کما لیے ہیں، لڑا لڑا کے کما لیے ہیں، پورے خیبر کی وہ ڈسپیوٹڈ پراپرٹی بھی اتنی نہیں تھی۔ حضور نے یہودیوں کے ساتھ وہ معاہدہ کیا۔ یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا؟ بھائی اس کے اندر 63 شکیں تھیں، اور اس میں ایک شک یہ تھی کہ اگر کوئی مدینے پہ حملہ کرے گا ہم سارے مل کر اس کا دفاع کریں گے۔ تو مدینے کے اوپر حملہ ہونے کا خطرہ کس کو تھا؟ مسلمانوں کو یا یہودیوں کو؟ حضور کی پالیسی تو دیکھیں نا پھر،
کہ گئے ہیں مسلمان محتاج ہیں لیکن خود کو مسلمان یہودیوں سے بھی محفوظ کرنا چاہتے ہیں. حضور نے پالیسی ایسی بنائی کہ بھئی ہم تو بھائی بھائی بن گئے ہیں، اب تم بھی ہمارے ساتھ چلو، مدینے کے اوپر کوئی بھی حملہ کرے گا ہم مل کے دفاع کریں گے. اگلی بات دیکھیں، آپ یقین کریں ہم تو اپنے موقف سے ایک منٹ نہیں نا پیچھے ہٹتے، ہم انا کے اور خواہشات کے پجاری ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہودی آل نآل ہیں اپنے مذہب کے اوپر عمل کرنے میں. یہودیوں کو آزادی ہے اپنے مذہب پر عمل کرنے میں، یہاں تک حضور نے چھوٹ دی. پھر آخر یہ فرمایا کیوں کہ یہودیوں کے مذہبی اور معاملات کچھ ایسے تھے جو مسلمانوں سے ملتے جلتے تھے. وہاں بھی بھائیوں قتل کا بدلہ قتل ہی تھا، جان کا بدلہ جان ہی تھا، قصاص تھا، دیت تھی، خون بہا تھا، وہ سارے اسی کے مطابق تھے. سر اس کے بعد حملہ ہو گیا مدینے کے اوپر، بدر میں جا کے مسلمان لڑے. مسلمانوں کو کم از کم یہ پریشانی نہیں تھی کہ ہم مدینے سے نکل کر بدر جا کے اگر لڑیں گے تو ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں، ہمارے بچوں کو یہودی نقصان پہنچائیں گے. یہودیوں کے ساتھ کیا ہو چکا تھا؟ یہ سرسا حضور کا ویژن، اور یہ حضور کا میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل ویژن ہے. آج ایک ہماری اور تربیت ہونے کی بڑی ضرورت ہے. جو بندہ سیاست میں حصہ لے وہ تو انتہائی چوڑ آدمی ہے سوسائٹی کا، بقول ہمارے ایسے ہی ہے. تو سر سیاست ہی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری عمر کی ہے. ہاں ہماری سیاست خراب ہے، ہماری سیاست کا نظام خراب ہے، جس کی وجہ سے اچھا بھلا بندہ بھی جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ برا بن جاتا ہے. لیکن سر سیاست ہی تو معاملہ ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی ہے تو یہ حضور نے سیاست ہی تو کی ہے. سر کوئی پولیٹیکل سائنس کا بندہ اگر الف بے پڑھے نا پولیٹیکل سائنس کی تو وہاں ہے کیا؟ سر سیاست اور ریاست ہے کیا؟ ایک جغرافیہ، ایک جغرافیہ، اس جغرافیہ میں بسنے والی عوام، اس عوام کے اوپر حکمران، ان حکمرانوں کو چلانے کے لیے کچھ اصول اور ضوابط، یہ سارے کے سارے پولیٹیکل سائنس کے مسائل. تو کیا یہ اسلام کے مسائل نہیں ہیں سر؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، پہلا سال گزرا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، 5 سال ہو گئے اللہ کے گھر کا طواف نہیں کیا، خانہ کعبہ کو دیکھا نہیں. کتنے سال پہلے گزارے اس کے قرب و جوار میں، بچپن بھی، جوانی بھی، 40 سال اور 53 سال تک اس خانہ کعبہ میں ہمہ وقت گزارے. کتنے سال سے؟ سر قربانی کا بکرا 15 دن گھر رکھے نا تو اس کو ذبح کرنے کو دل نہیں کرتا، محبت ہو جاتی ہے یا نہیں؟ 53 سال حضور مکہ میں رہے لیکن اللہ کے حکم سے چھوڑا، مدینہ طیبہ تشریف لے گئے. 5 سالوں بعد شدت اتنی بڑی کہ خواب میں دیکھا کہ میں اور میرے صحابہ اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں. یہ آیت ہے جو ہم نے آج پڑھنی. اور اس کا پھر تھوڑا سا تناظر سیاسی طور پہ اور دیکھیں گے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے موقف کو مضبوط کرنے کے لیے وڈرا کتنی چیزوں سے کیا. مجھے بھول نہ جائے میں پہلے بات کر دیتا ہوں. حضور نے جو خواب دیکھا کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، صحابہ میرے ساتھ ہیں، آپ نے صحابہ کرام کو خواب سنایا. صحابہ کرام نے عرض کیا کچھ نہیں حضور ہم نے بھی یہ خواب دیکھا ہے، ہم تو ڈر کے مارے آپ کے سامنے اپنا خواب بیان نہیں کر رہے تھے. جی یہی آیت ہم نے پڑھی ہے، سورہ فتح کی آیت نمبر 27. اب جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے ساتھ مشورہ کیا اور صحابہ کرام نے کہا حضور چلیں عمرے کے لیے، 1400 صحابہ حدیث کے الفاظ حضور کے ساتھ چلے اور کوئی جہاد کا سامان نہیں لیا کہ لڑائی کرنی ہے. اپنے دفاع کے لیے لوگ آج بھی پسٹل بھی اپنے گاڑیوں میں رکھ لیتے ہیں، ایسے ہی ہے نا چوری ڈکیتی. اور اس سے پہلے باہر آدمی جو بھی نکلتا تھا اپنی قضائے حاجت کے لیے پنڈ دیہات کی زندگی میں تو وہ سوٹی اور ڈنڈا ضرور پاس رکھتا تھا، بیٹری بھی پاس رکھتا تھا، ایسے ہی تھا نا. تو یہ اس کی حفاظت ہوتی تھی بنیادی طور پر. ایسے ہی مسلمان بھی اپنی حفاظت کے لیے چیزیں لے کر نکلے. حدیبیہ کے مقام پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اہل مکہ نے روک لیا. اب یہاں پر سفارت چلی اور اس سفارت میں حضور نے ایک ہی بندے کو سفیر بنا کر بھیجا. یہاں ہمارے سفیر پتہ ہے کون بتے ہیں؟ طاہیات، اور انہی کے مفاد پرست جن ملکوں میں یہ ہوتے ہیں انہی کے لیے یہ کام کرتے ہیں.